آپ کی ساری زندگی اچھی گزرے، خاتمہ اچھا نہ ہو تو ساری کی ساری زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس پہ میں 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث پاک۔ ایک شخص ہے جو صحابہ کی صفوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، صحابہ کی صفوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک غزوے میں وہ شریک تھا اور داد شجاعت دے رہا تھا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، ڈال پکڑی ہوئی تھی، تلوار چلا رہا تھا۔ سارے صحابہ اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا امیر کبیر انسان بھی ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ لڑتے لڑتے ایک تیر آ کے اس کو لگا، وہ زخمی ہوا، گھوڑے سے نیچے گرا تو ایک صحابی نے بلند آواز سے کہا ہنیئن لہو بالجنہ، اسے جنت مبارک ہو، جہاد کرتے ہوئے گھوڑے سے گرا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا انہو لیس ہنالک بل انہو فی النار، فرمایا اسے جنت کی بشارت نہ دو، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ صحیحین میں روایت ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غزوے میں ہے، جہاد کر رہا ہے، یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا میں نے جو کہا وہ حق فرمایا ہے، وہ سچ کہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کی کھوج میں لگ گیا کہ وہ ہے کدھر، اور دشمن کی صفوں کو چیرتا چیرتا اس کے گھوڑے کے پاس پہنچا۔ وہ گھوڑے سے نیچے گرا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا اور جاں کنی کا وہ مرحلہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بڑی تکلیف تھی۔ وہ اٹھا اور اس نے آخری لمحات میں اپنی نیزے کا پھالا، جو نیزے کا اگلا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے سینے پہ رکھا اور اپنا پورا زور اس نیزے پہ ڈالا اور خودکشی کر کے اس دنیا سے چلا گیا، خودکشی کر کے چلا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ غلام اور وہ امتی جو خودکشی کر کے مرے وہ جنت میں نہیں جاتا، وہ جہنم میں جاتا ہے۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے اور سرکار کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کی دی ہوئی زندگی کو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ختم کرے، پنکھے سے لٹک جائے، پل سے چھلانگ لگا دے، اپنے آپ کو شوٹ کر ڈالے، خودکشی کر دے، خودکش دھماکہ کر دے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جی حوریں ملیں گی تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ میرے پاک نبی کا سچا فرمان ہے، فرمایا جو خودکشی کر کے مرے وہ جنتی نہیں ہے، بولو وہ کون ہے؟ دوزخی۔ اب دیکھیں نا کہ ہے صحابہ کی صفوں میں، لیکن وہ بندہ منافق تھا، بعد میں پتہ چلا کچھ منافق بھی شامل ہو گئے جن کو بعد میں حضور نے چن چن کے نکال بھی دیا تھا، تو وہ منافق تھا اور اس کا انجام خودکشی کے ذریعے ہوا۔ اب اس کو نمازوں کا، جہاد کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا۔ ایک اور مثال بڑی مشہور ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کی جان نکل نہیں رہی تھی، 3 دن تک تڑپتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے، تڑپ رہا ہے، دستگیری فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ زندہ۔ حضور اس کی ماں کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا اے علقمہ کی ماں کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹا تو میرا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ بازار جاتا تھا، میٹھے میٹھے پھل خرید کے لاتا تھا اور ان میں سے جو دانے اچھے ہوتے وہ اپنی بیوی کو دے دیتا، اپنے بیٹوں کو دے دیتا، اور جو دانہ خراب ہوتا وہ اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیتا، وہ مجھے دے دیتا۔ میں نے اس کی اس بات کو محسوس کیا، میرا دل دکھ گیا، میں اس سے ناراض ہوں۔ گھر میں ماں باپ راضی نہ ہوں اور آدمی دوسروں کو تبلیغ کرنے نکل جائے، آدمی دوسروں کو دین بتانے نکل جائے، تو ایسے بندے کو دین بھی فائدہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے۔ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے راضی نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں جلائی جائیں۔ لکڑیاں جلائی گئیں، آگ دہک اٹھی،
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دو. جب ڈالا جانے لگا تو ان کی والدہ درمیان میں آ گئی. یا رسول اللہ ہے تو گستاخ لیکن ہے تو میرا بیٹا, میرا خون ہے, میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی. یا رسول اللہ میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے, آپ بھی اس پہ نظر کرم فرما دیجئے. تو والدہ نے جب معاف کیا, حضور نے نظر کرم فرمائی, حضرت علقمہ کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی میٹھی نیند سو گئے, اس دنیا سے چلے گئے. حضور نے فرمایا اس کی ماں اس سے راضی ہے تو اب اس کا رب بھی راضی ہے, اس کا رسول بھی راضی ہے. تو اب ایک طرف وہ صحابی ہیں جو جہاد میں تھے لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہوا, ساری زندگی ضائع ہو گئی. اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کی زندگی کا آخری وقت ہے, اس کی ماں نے اسے بخش دیا, اس کا خاتمہ اچھا ہوا, وہ بڑی خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو یہ آج کی میری گفتگو کا عنوان اور خلاصہ یہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. کوشش کریں کہ خاتمہ اچھا ہو, خاتمہ بالخیر ہو. فقہا نے ایک مثال دی ہے, ایک آدمی سفید لباس پہنے, وضو کرے, خوشبو لگائے, مسجد میں آ جائے, نماز کی ساری شرائط پوری کرے, تکبیر تحریمہ کہے, پہلی رکعت بھی ٹھیک پڑھے, دوسری بھی ٹھیک پڑھے, تیسری بھی ٹھیک پڑھے, لیکن چوتھی رکعت مکمل ہونے سے پہلے اپنی نماز کو توڑ ڈالے, تو کیا اس کی پہلی 3 رکعتیں, اس کا کپڑے پہننا, اس کا خوشبو لگانا, اس کا وضو کرنا, یہ اس کے کام آئے گا؟ بولیے اس کے کام نہیں آئے گا. بلکہ فقہا اسے کہیں گے جب تک تو چوتھی رکعت مکمل کر کے باقاعدہ سلام پھیر کے نماز مکمل نہیں کرے گا, تیرا وہ 3 رکعتیں پڑھنا ضائع چلا جائے گا, تیرا وضو ضائع چلا جائے گا, تیرا مسجد میں آنا ضائع چلا جائے گا, کیونکہ تو نے نماز کو مکمل ٹھیک نہیں کیا. بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں, وہ بندہ جس کی ساری زندگی اچھی گزرے لیکن خاتمہ اچھا نہ ہو تو پہلی ساری زندگی ضائع ہو جاتی ہے. لیکن وہ بندہ جس کی پہلی ساری زندگی گمراہی میں گزرے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, اس کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا.